گوادر شہر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ گوادر دراصل بلوچی زبان کے دو الفاظ ہیں، گوات یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب ہے دروازہ، یعنی گوات در ہوا کا دروازہ، پھر یہ بگڑ کر گوادر بن گیا۔ یہ شہر اپنے خاص محل وقوع کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ گوادر دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع ہے۔ دنیا کی جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر جانا جاتا ہے۔ 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والا شہر گوادر 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ ہے اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ گوادر اور اس کے گرد و نواح کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلانچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ رقبہ بے آبادی اور بنجر ہے۔ یہ قرآن کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تاریخ کی ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وادی سینا سے بہت سے افراد کوچ کر وادی مکران کے علاقے میں آ گئے۔ مکران کا یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا۔ یہ علاقہ ایرانی بادشاہ کے کاؤس اور افراسیب کے دور میں بھی ایران کے علمداری میں تھا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب بر صغیر سے واپس یونان جا رہا تھا، اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا۔ اس کی بحری فوج کے سپہ سالار ایڈمرل نیرچوس نے اپنے جہاز کی بندرگاہ پر لنگر انداز کیا اور اپنی یادداشتوں میں اس علاقے کے اہم شہروں کو کلمات گوادر، پشوکان، چابہار کے ناموں سے لکھا۔ اہم سمندری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنے ایک جنرل کے حوالے کر دیا۔ 303 قبل مسیح میں بر صغیر کے حکمران چندر کے اتنے حملہ کر کے یونانی جنرل سے یہ علاقہ چھین لیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا، مگر 100 سال بعد 202 قبل مسیح میں پھر یہاں حکمرانی ایرانی بادشاہوں کے پاس چلی گئی۔ 711 عیسوی میں مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے مکران کے متعدد علاقوں جن میں یہ علاقہ بھی شامل تھا ان پر قبضہ کر لیا۔ 1581 میں پرتگالیوں نے اس علاقے کے دو اہم تجارتی شہروں پسنی اور گوادر کو جلا دیا۔ یہ علاقہ متعدد مقامی حکمرانوں کے درمیان بھی تختہ مشق بنا رہا۔ کبھی اس پر بلیدیوں نے حکمرانی کی تو کبھی رندوں کو حکومت ملی، کبھی ملک حکمران بن گئے تو کبھی گچکیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، مگر عام حکمرانوں میں بلیدی اور گچکی قبیلے ہی رہے ہیں۔ بلیدی خاندان کو اس وقت بہت پذیرائی ملی جب انہوں نے زگری فرقے کو اپنا لیا، اگرچہ گچکی بھی اس زگری فرقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ 1740 تک حکومت بلیدی ہی کرتے رہے، اس کے بعد گچکیوں کو ایک عرصے تک حکمرانی ملی، مگر خاندانی اختلافات کی وجہ سے جب یہ کمزور پڑے تو خاناف کلات نے ان پر کئی مرتبہ چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں دونوں نے اس علاقے کو اور یہاں سے ہونے والی آمدن کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ 1775 کے قریب مسقط کے حکمرانوں نے وسط ایشیا کے ممالک سے تجارت کیے، اس علاقے کو مستعمر لے لیا اور گوادر کی بندرگاہ کو عرب علاقوں سے وسط ایشیا کے ممالک کی تجارت کے لیے استعمال کرنے لگے، جن میں زیادہ تر ہاتھی دانت اور اس کی مصنوعات، گرم مسالے، اونی لباس، افریقی غلاموں کی تجارت ہوتی۔ 1773 میں مسقط کے بادشاہ کا اپنے بھائی سعد سلطان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جس پر سعد سلطان نے خان آف کلات میر نصیر خان کو خط لکھا، جس پر انہوں نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ خان آف کلات نے سلطان کو یہاں فوری طور پر آنے بلکہ گوادر کا علاقہ وہاں کی آمدن بھی لامحدود وقت کے سلطان کے نام کر دی، جس کے بعد سلطان نے گوادر میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ 1797 میں سلطان واپس مسقط چلا گیا اور اپنی وہاں کھوئی ہوئی حکومت حاصل کر لی۔ 1704 میں سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حکمران بن گئے۔ اس دور میں بلیدیوں نے ایک بار پھر گوادر پر قبضہ کر لیا، جس پر مسقط سے فوجیوں نے آ کر اس علاقے کو بلیدیوں سے واگزار کر لیا۔ 1838 میں پہلی افغان جنگ میں برطانیہ کی توجہ اس علاقے پر ہوئی۔ بعد میں 1861 میں برطانوی فوج کے میجر گولڈ اسمتھ کی نگرانی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1863 میں گوادر میں ایک اہم اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں برطانیہ کی برٹش انڈیا اسٹیم نیویگیشن کمپنی کے جہازوں نے گوادر اور پسنی کے بندرگاہوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1863 میں گوادر میں پہلا تار گھر ٹیلی گرام آفس قائم ہوا، جبکہ پسنی میں بھی تار گھر بنایا گیا۔ 1894 میں گوادر میں پہلا پوسٹ آفس کھلا، جبکہ 1903 کو پسنی، 1904 کو اورماڑہ میں ڈاک خانے قائم کر دیے گئے۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی، بھارت اور پاکستان کے نام سے دو بڑی ریاستیں معرض وجود میں آئیں، تو گوادر اور اس کے گرد و نواح کے علاوہ یہ علاقہ کلات میں شامل تھا۔ ستمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر کو عمان سے 5.5 ارب روپے میں خرید لیا۔ 1955 میں اس علاقے کو مکران ضلع بنا دیا گیا تھا۔
1958 میں مسقط نے $10 ملین کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے واپس پاکستان کو دے دیا، جس پر پاکستان کی حکومت نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر اسے ضلع مکران میں شامل کر دیا۔ 1 جولائی 1970 کو جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا اور بلوچستان بھی ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر گیا تو مکران کو بھی ضلعی اختیار مل گیا۔ 1977 میں مکران کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ 1 جولائی 1977 کو تربت، پنجگور اور گوادر 3 اضلاع بنا دیے گئے۔ رپورٹ سرفراز آخوند کے ساتھ میں باسط آخوند، ABS نیوز کرخ۔